الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو جو ہے خوشی کے مقام میں، خوشی کی جگہوں پر جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ دی، جس کی وجہ سے ہم اور آپ جو ہے دینی مجلسوں کا جو ہے انعقاد کروائے. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت دنیا کی رنگینی ایسی ہے کہ اگر ہمارے ذہن کے اندر دنیا کی رنگینی بیٹھ جاتی ہے تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خوشی کے مقام میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور غمی کے مقام میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. بہرحال سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمیں 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اور یہ بیانات میں جو ہے 10 منٹ تو عام طور پر خطبے میں ہی چلا جاتا ہے، لیکن حکم ہوا ہے کہ 10 منٹ میں اپنی باتوں کو جو ہے ختم کر دیا جائے. تو کچھ باتیں سامنے آئے گی، کچھ باتیں رہ جائے گی. حضرت مولانا ظاہر صاحب وہ جو ہے اپنے حساب سے نکاح کے متعلق اور میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیے. جب ساری باتیں ہم لوگوں کے سامنے آ گئی تو ہم نے سوچا کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، ہم جو اگر اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں، کیونکہ ہم کو اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارنا ہے وہ رب چاہیے زندگی گزارنا ہے، منمانی زندگی نہیں گزارنا ہے. بہرحال سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں، لوگوں کو ستایا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لوگوں کے حق کو دبا لیا ہے، یا اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا. بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے غلطی کرے پھر معافی مانگے، غلطی کرے پھر معافی مانگے. یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ گناہ بھی کر رہا ہے لیکن میرا ڈر جو ہے میرے بندوں کے دلوں کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. بہرحال سامعین کرام، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم سے زنا ہو گیا ہے یا ہم سے دوسروں کے اوپر
کو آپ دیکھیے، آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیے، اللہ کے سامنے رو کر کے تو دیکھیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ آیت کریمہ کس عنوان کے تحت نازل ہوا اور کس شخص کے ذمے سے نازل ہوا اور کس وجہ سے نازل ہوا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ کفار جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بہت سارے قتل و قتال کیے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا تھا، لوگوں کو قتل کیا تھا، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زمانے جاہلیت میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت سارے قتل و قتال کیے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، کیا ہم اسلام لے آئے اور اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیں، یعنی باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں؟ کیا میرا یہ توبہ یا میرا اسلام لانا کیا میرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی کی شکل میں آیت کریمہ نازل فرمایا۔ سامعین کرام میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ رب العزت ایک کافر کے اوپر، ایک کافر شخص کے متعلق اتنا مہربان ہے کہ ایک آیت کریمہ کو نازل کر کے ان کافر شخص کے ذہن و دماغوں پر باتوں کو نکال دیا ہے کہ اللہ سے مانگ کر کے تو دیکھو، اللہ کے سامنے رو کر کے تو دیکھو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے تو دیکھو، اللہ کے ساتھ رحیمی ہے، کریمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ لگا رکھا ہے کہ اللہ کے سامنے روئیے، اپنے آنکھوں سے آنسو گرائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب ایک کافر شخص کے متعلق اتنا بڑا انعام ہے تو ایک مومن بندہ اللہ کے پڑھنے والے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ کو ناراض کرتا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ کے سامنے گڑگڑائے گا، کیا اللہ اٹھانا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ سامعین کرام، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے کئی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک مومن بچے سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وقت بہت کم ہو گیا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مسئلے کے اندر ایک عورت کا جو ہے دودھ پیتا بچہ جو ہے گم ہو جاتا ہے۔ اب وہ عورت پریشان پھر رہی ہوتی ہے، کبھی گھوڑوں کے درمیان جاتی ہے کہ گھوڑے کے پاؤں سے دب کر میرا بچہ مر تو نہیں گیا، کبھی تلوار کے درمیان جاتی ہے یا مردہ لاشوں کے درمیان جاتی ہے کہ کہیں تلوار کی زد میں آ کر کے میرا بچہ ہلاک تو نہیں ہو گیا۔ سامعین کرام، آقا نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورت پریشان پھر رہی ہے، اپنے بچوں کو تلاش کر رہی ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ چنانچہ آقا وطنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرماتے ہیں، بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیسے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ بہت محبت ہے اس ماں کو اپنے بچے سے، بہت محبت ہے، تو کیسے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اب جواب سنیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے اس سے کئی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو جو ہے جہنم کی آگ میں پھینکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی کیسے اپنے بندے کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے والے ہیں، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں،
اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں پھینکے گا، لیکن شرط وہی لگا رکھی ہے، شرط وہی ہے کہ چاہے کتنا بڑا گناہ ہو جائے، چاہے ہم کتنا بڑا ظلم کر لیں، اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ حضرت مولانا زبیر صاحب کی تقریر ہونی ہے اور وہ اپنی بات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے ان کے خاوند جو ہے طلاق زہار دے دیتے ہیں۔ طلاق زہار اس طلاق کو کہا جاتا ہے جس میں خاوند اپنے شوہر سے کہے، خاوند اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ کیا کہے شوہر؟ کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی طلاق تھی۔ اس زمانے میں جو ہے رجوع ہو ہی نہیں سکتا تھا، یعنی طلاق ختم ہو جاتا، نکاح ختم ہو جاتا تھا۔ جب وہ عورت یہ بات سنتی ہے، اپنے خاوند کی بات کو سنتی ہے، تو فوراً آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے میرے خاوند نے طلاق زہار کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اس پر حرام ہو گئی، یعنی تو اس پر حرام ہو گیا، وہ تیرے لیے حرام ہو گئی۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے، اللہ کے رسول مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اب میں کیا کروں گی؟ اگر میں اپنے بچے کو جو ہے شوہر کے حوالے کر دیتی ہوں تو ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو میں اسے کھلاؤں گی کہاں سے، میں اس کی پرورش کہاں سے کروں گی؟ چنانچہ وہ عورت فریاد کرتی رہتی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں یہ عورت ماننے والی نہیں ہے، یہ عورت بات سمجھنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو جو ہے پھیر لیتے ہیں، یعنی اس عورت کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اب وہ عورت جیسے دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے توجہ کو ہٹا لیے، یعنی ہماری باتوں کو نہیں سنتے، وہ فوراً کہتی ہے وہ عورت کہ آپ نہیں سنتے ہیں، آپ میری باتوں کو نہیں سنتے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناتی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی ہوں۔ فوراً وہ عورت جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کرتی ہے، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، میرے شوہر نے مجھے طلاق زہار کر دیا ہے، اب اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیصلہ کروائیے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے یہ واقعہ جو ہے گھر کے اندر پیش آتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے اس عورت کے اوپر ترس آنے لگتا ہے، کیوں؟ عورت کے ساتھ جو پریشانی آ گئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے کہ شوہر نے عورت کو یہ کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی طرح تھی، اس زمانے میں رجوع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عورت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے اس عورت کے اوپر ترس آنے لگا کہ وہ پریشان ہے، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو رہا ہے۔ فوراً جو ہے وحی آنا شروع ہو گیا، فوراً جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وحی لے کر کے آئے۔ جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کا حل نہیں بلکہ ایک قانون نازل فرمایا ہے۔ قانون یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع
بصیر. سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص پریشانی کے عالم میں ہو، اگر کوئی مصیبت میں ہو، تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سامنے روئیے، اللہ سے فریاد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا. وہ عورت پریشان تھی، پریشان کر رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اس عورت کی پریشانی کو دور کر دیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے سن لیا اس عورت کی فریاد کو جو اپنے خاوند کا جھگڑا دے کر کے آئی تھی اور آپ سے فاصلہ کروانا چاہتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن لیا اس عورت کی فریاد کو جو پریشان تھی اور اپنے خاوند کے بارے میں بہت پریشان کر رہی تھی. ہم نے سن لیا. سنو، یہ کوئی طلاق نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کی طلاق ہے. ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے جنا ہے، شوہر بیوی ماں نہیں ہو سکتی. لہذا یہ طلاق کوئی طلاق نہیں ہے، لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے، کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام کو آزاد کرے. سامعین کرام، وہ عورت پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیا. لہذا یہ پیغام ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی پریشانی کے عالم میں ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مصیبت دیا ہے، تو ہم اللہ سے مانگے، دوسرے کے پاس ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کے دربار میں جا کر کے اپنے پریشانیوں کا حل کرائے، اپنی پریشانیوں کو دور کروائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی کو دور کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.